أحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ڈاکٹر نہال صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی الحمدللہ. آج نفری کم ہے. آپ کے شہزاد صاحب بھی شاید اویلیبل نہیں ہیں. جی ان کا میسج آیا تھا آپ کو, انہوں نے شاید میسج کیا, ان کی کوئی ارجنٹ سرجری ہے اسپتال میں. ان کا بھی ہے ڈاکٹر طارق, اور ان کی میسج بھی شاید نہیں ہے, وہ مدینہ ہے. تو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں کوئی جوائن کرے. اس لحاظ سے پچھلے سلسلے کے حوالے سے آپ کے پاس احتشام صاحب کے پاس کوئی سوال ہو, کوئی اشکال ہو تو پوچھ. جی السلام علیکم. جی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر. ایک سوال میرا تھا, میں کل جب آپ سورۃ حج پڑھا رہے تھے تو سورۃ حج کی ایک دسویں آیت ہے, اس میں ایک لفظ ہے یعبد اللہ. کون سا سر؟ یعبد اللہ. ٹھیک ہے. اب میں اس کو اسم کے ساتھ سے دیکھ رہا تھا کہ کس مرکب میں آتا ہے. تو میں نے کہا آپ, کیونکہ جو پہلا یعبدو ہے معرفہ ہے, اس کے بعد اللہ بھی, اللہ کے بعد کہ بھی زبر آیا ہے, تو میں نے کہا کہ میں خیال تھا کہ اگر وہ اس میں آتا ہے, اضافی میں آتا ہے, کہ یا میں اس کو غلط سمجھ رہا ہوں. نہیں, دراصل یعبدو یہ فعل ہے, تو فعل تو آپ پڑھا ہی نہیں سر. اچھا. اور کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے نا, جو کوئی بھی فعل اگر ہوتا ہے وہ بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. تو جو آگے اللہ حالت رفع میں آ رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح, شکریہ. لیکن انجیر کا حلوہ تو پھر بھی بنتا ہے نا سر. اچھا, تو آپ اس کلاس کو اٹینڈ کرتے ہیں احتشام صاحب؟ جی کوشش کرتا ہوں. نہیں زبردست. ایک سوال تھا. جی سر, حکم. جی وہ پچھلے سبق میں آپ نے 2 مثالیں دی تھی, اللہ کا عظیم رسول, تو اس کا ہم لوگوں نے کیا تھا رسول اللہ العظیم, اور پھر آپ نے دوسرا جملہ دیا تھا عظیم اللہ کا رسول, رسول اللہ العظیمی. ٹھیک ہے. اس کو ذرا تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی, اگر آپ اس کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں. ہم پہلا جو ہمارا مرکب تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا عظیم رسول. جی. اور دوسرا ہمارا مرکب تھا عظیم اللہ کا رسول. اچھا, اب ان دونوں مرکب میں جو ایک چیز بنیادی چیز ہے وہ نوٹ کریں کہ ان دونوں مرکب کے اندر صفت کا استعمال ہوا ہے, اور صفت دونوں کے اندر عظیم. پہلے کے اندر جو ہے وہ رسول کی صفت بتائی ہے کہ اللہ کا عظیم رسول ہے, اور دوسرے کے اندر اللہ کی صفت بتائی کہ اللہ عظیم ہے. جی ایسے ہی ہے نا سر؟ تو مرکب اضافی میں جب بھی صفت کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ کہ صفت کو ہائڈ کر دیں اور نارمل مرکب اضافی بنا دیں.
تو جب آپ اس کا نارمل مرکب اضافی بناتے ہیں تو وہ بن جائے گا رسول اللہ. دونوں صورتوں میں یہی بنے گا رسول اللہ. اب آپ کی رہ گئی صفت کی بات. تو صفت جو ہے وہ آپ مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیں گے، اور صفت جو آپ کو معلوم ہے کہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. صفت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، اور جب موصوف کے تابع جب صفت ہوگی تو وہ کیا کرتی ہے، اس کو فالو کرے گی. اب یہاں جو صفت ہے وہ رسول کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ صفت ہے نا سر جی سر جی رسول. اب رسول جو ہے وہ آپ نے، اب صفت آپ کو معلوم ہے کہ موصوف کو فالو کرتی ہے، موصوف رسول ہے. موصوف کی جو جو کنڈیشنز ہیں وہ ساری آپ لے لیں. موصوف جو ہے وہ رسول ہے، رسول معرفہ ہے تو عظیم بھی معرفہ آنا چاہیے. تو آپ نے کہا العظیم، الف لام لگ جائے گا. اور رسول کی حالت کیا ہے؟ حالت ہے رفع ہے، حالت رفع ہے نا سر. جی تو جی حالت رفع ہے. اس جگہ پہ آ جائیں، یہاں صرف جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ معرفہ ہے، صرف معرفہ آ جائے گی. اس میں اللہ کی حالت کیا ہے؟ اس میں اللہ کی حالت کیا ہے سر؟ جرا جی جی جرا جس کی صرف جس کے لیے، کیونکہ موصوف صرف کا قانون تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ موصوف کیا صرف کیا کرتا ہے، صرف ٹوٹل 100% تابع ہوتی ہے موصوف کی. جیسے موصوف ہوگا ویسے صرف ایک کرے، بس سمپلی آپ اس کو سمجھ. جی کوئی اس میں اتنا ایشو نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جس کی صفت ہوگی اس کے ساتھ آپ لگا. ٹھیک ہے سر جی. اچھا جی سر ایک اور سوال ہے میرا. جی پوچھیں سر. سر اگر آئے عظیم اللہ کا عظیم رسول، یعنی دو صفت اکٹھی آ گئی، دونوں جی کے آگے نا اکٹھی. مثال کے طور پہ آپ نے کہا عظیم اللہ کا عظیم رسول. جی تو پہلی چیز تو آپ نے کیا کرنی ہے کہ صفت کو ہائڈ کر دینا ہے. تو آپ کا نارمل کیا بنا؟ اللہ کا رسول. ایسے ہی بنا نا سر. تو نارمل جی اللہ کا رسول بنا تو آپ نے کہا رسول اللہ. اب آپ نے صفت لگانی ہے. اب دونوں کی صفت آ رہی ہے، مضاف کی بھی آ رہی ہے، مضاف الیہ کی بھی آ رہی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے، اس کی صفت کو لگائیں گے جو قریب ترین ہوگی. تو قریب ترین کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے نا. تو پہلے مضاف الیہ کی صفت آئے گی. مضاف الیہ کی صفت کیا ہے؟ عظیم ہے. مضاف الیہ معرفہ ہے تو عظیم بھی معرفہ آئے گا، العظیم. اور کس حالت میں؟ حالت جر ہے. اللہ حالت جر ہے نا سر. جی تو یہ العظیم ہی ہو جائے گا. دوسری صفت جو ہے وہ رسول کی آ جائے گی، دوبارہ وہ بھی اسی طرح سے، وہ بھی العظیم، وہ بھی معرفہ ہے، العظیم وہ آئے. وہ العظیم ہو جائے گی. اب آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. اب مضاف کے ساتھ صرف مضاف الیہ کے ساتھ صفت ہے تو صفت کا وہ صفت و موصوف کی ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے صفت پھر موصوف. تو عظیم اللہ کا عظیم رسول. ٹھیک ہے سر جی. اچھا دیکھیں جی، ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا. جملہ اسمیہ کے اندر ہم نے مختلف جملوں کو بنایا، اور جو مختلف جملے ہم نے بنائے اس کے اندر ہم نے مبتدا اور خبر دونوں کو استعمال کیا اور مفرد کے طور پہ استعمال کیا. اور اس کے بعد ہم نے مختلف مرکبات شروع کیے.
मुरक्कब तौसीफी हमने बनाया, मुरक्कब इशारी हमने बनाया और मुरक्कब इजाफी जो हम कर रहे थे। और मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी ये मुब्तदा बन के भी आते हैं और खबर बन के भी आते हैं। मुरक्कब इशारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुब्तदा बन के आता है। आज हम एक और मुरक्कब, आखिरी मुरक्कब इंशाअल्लाह ताला करेंगे और बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत है ना ज़्यादा इसमें अपने आप को उलझाने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और इससे एक चीज़ और आज आपके सामने आ जाएगी कि इस्म की हालत जर में जाने की सिर्फ याद रख लीजिएगा दो वजूहात। एक वजूहात आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है कि इस्म क्या होता है, मुदाफ इले होता है। मुदाफ इले लाजमन हालत जर होता है, यानी जर में जाने की सिर्फ दो ही वजूहात है इस्म की और कोई वजूहात नहीं। एक वजूहात आपने वजह पढ़ चुके हैं कि यानी मुदाफ इले होता है। आज हम एक और वजह पढ़ेंगे आपके सामने, तो वो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपका ये मुरक्कब भी खत्म हो जाएगा। अरबी ज़बान में कुछ ऐसे हुरूफ हैं जब वो किसी इस्म पे दाखिल होते हैं तो ऐसे इस्म को वो हालत जर में ले जाते हैं। अरबी ज़बान में कुछ ऐसे हुरूफ हैं जब वो किसी इस्म पे दाखिल होते हैं तो उसको वो हालत जर में ले जाते हैं। तो जो हुरूफ हैं उन हुरूफ को कहते हैं हुरूफ जारा, उन हुरूफ को कहते हैं जारा। और जिसमें वो दाखिल होते हैं उसको वो हालत जर में ले जाते हैं तो उसको वो कर देते हैं मजरूर। और ये जारा और मजरूर से मिलके जो मुरक्कब बनता है उस मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब जारी। यानी मुरक्कब जारी किसको कहते हैं? ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें हुरूफ जारा इस्तेमाल होता है। और हुरूफ जारा करता क्या है, जिस इस्म पे दाखिल होता है उस इस्म को हालत जर के अंदर वो दाखिल कर देता है। इस जो हुरूफ है इनकी टोटल तादाद 17 है। ये टोटल तादाद के अंदर 17 है, लेकिन कुरान मजीद में सिर्फ 11 इस्तेमाल में, इसलिए मैं आपके सामने इन 11 को ही रखूंगा यहाँ। इन हर 11 का, हर हुरूफ का एक माना है, हर हुरूफ का कोई ना कोई मकसद है। ठीक है जी, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने चीजें बहुत वाज़ेह हो जाएगी। यानी मुरक्कब जारी ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर हुरूफ जारा इस्तेमाल होते हैं। हुरूफ जारा की कुल तादाद जो है वो 17 है। कुरान मजीद में चूंकि 11 आई है इसलिए सिर्फ 11 के ऊपर हम बात करेंगे। ये हुरूफ जारा जब किसी इस्म के ऊपर दाखिल होते हैं तो उस इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। सबसे पहले जो हर्फ है उसको हम कहते हैं हर्फ जारा बा। इसको लिखते जेर किसे? लिखते बे हैं, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? बा। और ये बेसिकली ये जो माना देता है, ये इसका माना आता है के साथ या जरिए, ये इसका माना प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं अल कलम, मैं आपसे कहता हूं अल कलम। अब मैं इसके ऊपर बा जारा दाखिल अगर कर दूं, इसके साथ बा जारा अगर मैंने दाखिल कर दिया, अब ये बा जारा क्या करेगा जी? निहाल साहब क्या करेगा इसको? बा जारा क्या करेगा? बी कलमी। हाँ बात नहीं, आप मुझे बताएं करेगा क्या? बा हरफ जारा है ना, ये जब दाखिल होगा तो इस्म को क्या करेगा? तो हालत जर में ले जाएगा, हालत जर में ले जाएगा। तो अल कलमों की जगह ये क्या हो जाएगा? बिल कलमी। और अब इसका तर्जुमा क्या होगा? कलम के साथ। कलम के साथ। तर्जुमा क्या हो जाएगा? कलम के साथ। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूं। मैं आपसे कहता हूं रब्बुन नासी, क्या मतलब हुआ? रब्बुन नासी आपको क्या लग रहा है? लोगों का रब। मुरक्कब लग रहा है कोई?
جی کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ اضافی، مرکب اضافی. مرکب اضافی. رب مضاف اور ناسی مضاف الیہ. لوگوں کا رب، انسانوں کا رب. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر با جارہ داخل کر دیتا ہوں. میں اس کے اوپر با جارہ داخل کر دیتا ہوں. میں نے اس کے اوپر با جارہ داخل کر دیا. اب با جارہ کیا کرے گا؟ ربو کو کیا کر دے گا؟ بے رب الناس. ناس کو چھوڑ دیں، ناس تو اچھا. مضاف الیہ، مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں. جی با جارہ کیا کرے گا؟ بے ربی. ربو کو ربی کر دے گا. جی دیکھیں اس چیز کو اپلائی کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ سینٹینس ہی بتائیں، با کیا کرے گا؟ اس ربو کو حالت جر میں لے جائے گا، ربو سے ربی میں تبدیل کر دے گا. ربی میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا بے رب الناس. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے رب کے ساتھ. لوگوں کے رب کے ساتھ، لوگوں کے رب کے ذریعے. اس کی مجھے انالیسس کرنی ہوگی تو کیسے انالیسس کروں گا؟ میں کہوں گا با حرف جارہ، ربی مضاف، الناسی مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے مجرور، اور جارہ اور مجرور مل کے مرکب جر. جارہ اور مجرور مل کے مرکب جر. ٹھیک ہے احتشام صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں اذن اللہ. کیا مطلب ہوا اذن اللہ؟ اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت سے. اللہ کے اجازت. سے، اللہ کی اجازت سے. مجھے بتائیے یہ آپ کو مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ مرکب لا، کون سا مرکب لگ رہا ہے سر؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اذن جو ہے وہ مضاف اور اللہ ہی مضاف ہے. میں اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دیتا ہوں. میں اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگا دیتا ہوں. تو یہ بن جائے گا سر بے از. بے از با کی پریپوزیشن کیا کرے گی؟ اذن کو کیا کرے گی؟ اذنی. اذنی. اذن اللہ. اب کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت سے. اس کی میں نے اگر وہ کر دی ہو انالیسس تو میں کہوں گا با کو جارہ، اذن کو مضاف، اللہ ہی کو مضاف الیہ. مضاف و مضاف الیہ مل کے اس جارہ کے لیے مجرور. ضرور. جارہ اور مجرور مل کے مرکب ہے. مرکب. ٹھیک ہے سر جی، بات سمجھ گئے؟ کچھ نہیں کرنا، سمپل. آپ صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہر حرف جارہ کا ایک معنی ہے اور وہ اسی معنی کے طور پہ استعمال ہوگا. حرف جارہ جو بھی حرف جارہ ہے وہ اسی معنی پہ استعمال ہوگا اور کرے گا کیا؟ وہ اسم کو حالت جر میں لے جائے. ٹھیک ہے سر جی، کلیئر ہے؟ جی. ڈاکٹر شائستہ السلام علیکم. السلام علیکم سر. کافی لمبی چھٹیاں کی ہیں آپ نے. جی معذرت. تو جو آپ نے پچھلا مس کیا اس کو کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ جی میں نے دیکھا. وقت نہیں ملا؟ نہیں میں نے دیکھا ہے. اچھا، اس میں کوئی اشکال ہے آپ کے پاس؟ کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟
نہیں بس وہ ایک دفعہ میرے ذہن میں تھا کہ میں تینوں لاسٹ کو دوبارہ دیکھوں بیکاز وہ ذرا کنفیوزنگ ہے جب ہم اس کو وہ پیچیدہ میں چلے جاتے ہیں تو. ٹھیک ہے دیکھیے گا, اگر کوئی ایشو ہو تو بتائیے گا. ٹھیک ہے جی میں آپ سے کہتا ہوں اسم اللہ, کیا لگتا ہے آپ کو یہ اسم اللہ؟ اللہ کا نام. اللہ کا نام, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, مفرد لگ رہا ہے کہ کوئی مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اسم جو ہے وہ مضاف اور اللہ ہی جو ہے مضاف الیہ. داخل ہے. جی اچھا اب میں اس کے ساتھ جو ہے نا با لگا دیتا ہوں. جی اب میں اس کو اگر با لگا دوں گا تو اسمو کو تو اسمی کر دے گا, اور میں جی اس کے ساتھ با لگا دیتا ہوں. اچھا ایک بڑی جی خوبصورت چیز ہے, اس کو نوٹ کر لیں کہ یہ اسم کے ساتھ جب با لگتا ہے نا تو یہ الف جو ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو نارملی یہ ترکیب میں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے. بسم اللہ جو ہے نا با کو لمبا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے ملتا ہے, ایسے ہی ملتا ہے نا. جی بس یہ نوٹ کر لیں. کیوں کرتے ہیں اس کی میں وجہ آپ کو بتا دوں. یہ جو اسم اللہ کا الف ہے نا یہ دراصل ہے یہ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں کہ جو لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں نہ آئے, لیکن با کے ساتھ اس کی خاصیت یہ ہے کہ پھر یہ لکھنے میں بھی نہیں آتا. تو پھر ہم کو اس کو کیا کرتے ہیں, اس الف کو یہ ہٹ جاتا ہے پورا اور یہ با کو تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں, اس کے اندر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہوتی ہے. تو بسم اللہ, ٹھیک ہے جی, بسم جی اللہ, اس کو کمپلیٹ کریں. کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی ہے نا, جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں آپ کو بولوں مجھے اس کے انالیسس کریں تو کر سکتے ہیں, کوشش کریں. با جو اسم جارہ اور اسم جارہ, ٹھیک ہے, با کو میں نے اس میں جارہ لیں گے. اسم مضاف, اللہ مضاف علیہ. اللہ کو آپ نے کہا مضاف الیہ, ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم تو صفت آ گئی. اچھا اب آپ اس کو اگر صفت آ گئی تو اگر آپ کو یاد ہو جب آپ موصوف اور صفت کرتے تھے, جی موصوف اور صفت میں دو چیزیں ہوتی تھی, ایک موصوف ہوتا تھا ایک صفت ہوتا تھا. تو اگر میں اس کو آپ اس طرح سے کر دیں کہ اللہ ہی کو جو ہے آپ مضاف نہ کہیں, بھی ڈائریکٹ مضاف الیہ نہ کہیں, اللہ کو آپ کہیں کہ یہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہ موصوف, اور الرحمن جو ہے صرف اول ہو گئی, اور الرحیم جو ہے وہ صرف ثانی ہو گئی. ٹھیک ہے, جی صرف اول اور صرف ثانی مل کے اس موصوف کے لیے صفت بن گئی, دونوں صفتیں بن گئی, اور یہ موصوف اور صفت مل کے اس مضاف کے لیے کیا بن جائیں گے, مرکب مضاف الیہ. مضاف علیہ. ٹھیک یہ بنے گا تو مرکب, یہ موصوف اور صفت مل کے بن گیا مرکب توصیفی. جی اور یہ مرکب توصیفی جو ہے اس مضاف کے لیے کیا بن جائے گا, مضاف الیہ. مضاف علیہ. اچھا یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ مل کے بن گیا مرکب اضافی, اور یہ مرکب اضافی اس جارہ کے لیے کیا بن گیا, مجرور. مجرور. اور یہ جارہ اور یہ مجرور مل کے بن گئے مرکب جاری. ایسے ہی جی اس کا ترجمہ کریں. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور جو بہت رحم کرنے والا. اللہ کے نام کے ساتھ رحمان اور رحیم.
ٹھیک ہے رحیم. چلے. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اب تک جتنے بھی مرکب پڑھے، ایک پہلے آپ نے مرکب پڑھا مرکب توصیفی. مرکب توصیفی کے اندر دو جز ہوتے ہیں، ایک موصوف ہوتا ہے، دوسرا اس کی صفت ہوتی ہے. اور مرکب توصیفی کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ پہلے صفت پھر موصوف. جی ٹھیک ہے. جب آپ اگر میں آپ کے سامنے لکھوں مثال کے طور پہ، اگر میں لکھوں الولد الصالح، تو آپ اس کے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نیک لڑکا. ایک لڑکا. پہلے لاتے ہیں اور موصوف کو بعد میں لاتے ہیں. اسی جی طرح سے مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے اشارہ لاتے ہیں پھر مشار الیہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مرکب اضافی میں ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے ہم مضاف کو لاتے ہیں. نہیں، پہلے ہم مضاف الیہ کو لاتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کتاب کا گھر بیت زید. اچھا ٹھیک. تو کتاب اللہ کا آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ اللہ، کی اللہ کی کتاب. تو آپ ترجمہ کیسے کرتے ہیں مضاف الیہ کا؟ اللہ کی کتاب. مضاف الیہ پہلے مضاف لاتے الیہ ہیں. لاتے ہیں پھر مضاف لاتے ہیں. ٹھیک ایسے جی ہی ہے. اچھا مرکب جاری کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ جب آپ نے کہا بالقلم، تو آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ قلم کے ساتھ. تو مرکب جاری کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ مجرور پہلے لا رہے ہیں. پہلے مجرور پھر جارا. ٹھیک ہے. اس کا جی مطلب ہے یہ مرکب جاری ہے نا، تو جی پہلے آپ کو مجرور لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب ٹھیک. مجرور آپ دیکھتی ہیں کہ مجرور ایک ہے، مفرد نہیں ہے بلکہ ایک مرکب ہے. اور کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. اچھا اس مرکب اضافی کا جو مضاف ہے وہ تو مفرد ہے، لیکن مضاف الیہ بھی ایک مرکب ہے، ایک خود مرکب ہے الگ سے. مضاف الیہ ایک پورا مرکب ہے نا. اور وہ کون سا جی مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی. مرکب توصیفی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ پہلے صفت اور پھر موصوف. تو آپ کا ترجمہ کیسا ہوگا؟ رحیم رحمان اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک. رحیم رحمان اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، قرآن مجید آپ نے ڈیفینیٹلی آپ پڑھتی ہوں گی ماشاءاللہ، اور ترجمے سے بھی پڑھتی ہوں گی. مجھے بتائیں قرآن مجید جب بھی آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ آپ نے پڑھا؟ وہ تو ایسے ہی لکھا ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت رحمان اور رحیم ہے. کچھ اور بھی لکھا ہوتا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. جی جی جی. اس میں شروع کرنا کدھر ہے؟ ہاں وہ تو نہیں ہے. اس میں نہیں. اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فعل، ٹھیک ہے نا، ایک فعل میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک فعل معذوف ہے. لیکن پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو پھر ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نام سے تو شروع ہی نہیں کیا. آپ نے جب کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو اللہ کا نام تو مؤخر ہو گیا. آپ نے تو ابتدا میں کہا شروع کرتا ہوں. تو پھر ایک لمبی بحث ہے. تو بس یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا یہ ایک مرکب ہے، یہ ٹھیک. جملہ نہیں ہے پورا، یہ ایک جی مرکب ہے. اور اس کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ بنے گا وہ یہی بنے گا، رحیم اور رحمان اللہ کے نام کے ساتھ. صحیح. ایک پوائنٹ اور نوٹ کریں، یہ اللہ کی صفات ہے نا، جی رحمان اور رحیم. رحیم. اللہ کی صفات جب بھی آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، اللہ کی صفات جب بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گی، سوائے دو مقام کے. ایک مقام کا مجھے یاد ہے، وہ ہے سورہ حدید میں، جس کے اندر آپ کو عطف بھی ملے گا، واو ملے گا. جیسے وہ ہے سورہ حدید میں آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو وہاں تو واو ملے گا.
لیکن اس کے علاوہ پورے قرآن مجید میں جب بھی اللہ کی صفات اس طرح سے آتی ہے نا کہ اللہ بہت جاننے والا، علیم خبیر، جاننے والا، رحمان رحیم، کبھی بھی عطف نہیں ملے گا آپ کو۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ، اور دونوں کوالٹی بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہیں، یعنی جیسے اللہ کی صرف بتائی جاتی ہے کہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، یعنی اس میں واو اور نہیں ہے، یعنی بیک وقت جیسے رحمان اور رحیم ہے، رحمان میں بہت جوش ہوتا ہے، بہت جوش ہے، رحمان سمندر کی طرح ہے، بہت جوش والا، رحیم ہے ٹھنڈا دوام ایک دم، ایک ہی اسموتھ اس پہ چلتا، یعنی ایک ہی وقت میں، پیرل وقت میں اللہ کی یہ دو صفتیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہو سکتی ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور جس وقت وہ رحمان ہے وہ اس وقت رحیم بھی اتنا ہی ہے۔ اور اسی لیے پھر کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے نا اس کا جو وسعت ہے وہ بہت بڑی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں رحمان ہے، اس کی رحمانیت سب کے لیے، جو اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، لیکن رحیم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہوگا اور صرف جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کرے۔ تو پہلا جو حرف جار تھا وہ جار تھا حرف جارہ با، اور با کیا کرتا ہے؟ حرف جارہ ہے جب اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اسم کو وہ حالت جر میں لے جاتا ہے، اور با جارہ جو ہے اس کا مفہوم آپ کو یہی ملے گا، ساتھ یا ذریعے سے، یہ اس کے معنی میں ملے گا۔ قرآن مجید میں بہت استعمال ہے اس کا، اور اصل چیز بس یہ نوٹ کرنے کہ جتنے بھی حرف جارہ ہیں ان کا جو بنیادی کام ہے وہ کیا ہے؟ اسم پہ داخل ہوں گے اور اسم کو وہ حالت جر میں لے کے دیں۔ جو دوسرا حرف جارہ ہے پہلا با تھا، دوسرا ہے تا۔ یہ جو تا حرف جارہ ہے اس کے بارے میں سمجھ لیں، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، یہ یاد رکھ لیجیے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، قرآن مجید میں جیسے ملتی ہے تاللہ، اللہ کی قسم، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی اور کے ساتھ تا تسنیہ کسی اور کے ساتھ کبھی استعمال نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو دو حرف جارہ ہو گئے، ایک آپ کا با تھا، اس کو پڑھتے با ہے لکھتے بے ہیں، یعنی با کے نیچے لکھتے کسرہ ہے لیکن پڑھتے اس کو با ہے۔ دوسرا تا ہے، اس کے بعد ہے واو۔ یہ جو واو ہے آپ نے واو اس سے پہلے ایک عطف کے طور پہ بھی پڑھا تھا، لیکن یہ جو واو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ عام ہے، یعنی یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے کہوں العصر، العصر کے کیا معنی ہوا؟ العصر کہتے ہیں زمانے کو، زمانے کی قسم۔ العصر کہتے ہیں زمانے کو۔ زمانے کے لیے قرآن مجید میں ایک اور لفظ بھی ہے دہر۔ عصر اور دہر میں فرق کیا ہے؟ عصر کہتے ہیں اس زمانے کو جس پیریڈ سے سیدنا آدم کو زمین پہ بھیجا، اور دہر کہتے ہیں اس زمانے کو جب کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اب اس عصر کے ساتھ میں جب واو قسمیہ لگا دیتا ہوں تو واو قسمیہ کیا کرے گا جی؟ اس کو حالت العصر کو کس میں لے جائے گا؟ حالت جر میں لے جائے گا، اور یہ ہو جائے گا والعصری۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
زمانے کی قسم. زمانے کی قسم. قرآن مجید میں بہت ہے. والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم. والشمس وضحاها، سورج کی قسم جب وہ چمکتا ہے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ چلتا ہے. تو یہ بہت سارا آیا ہے. عرب بہت استعمال کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. واللہ واللہ، اللہ کی قسم، چلتے پھرتا پڑتا رہے گا. واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر شائستہ، جی اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اسٹریس دینے کے لیے. ٹھیک کسی ہے، بات- اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کا تو ہر کلمہ حق ہے. جی اللہ کا تو کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی. اللہ قسم کھاتا ہے، جیسے آپ نے کہا اسٹریس دینے کے لیے زیادہ. اللہ ہمیں قسم کھاتا ہے جھنجھوڑنے کے لیے. اللہ ہم کو بیدار کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. یعنی اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جو بات میں بتا رہا ہوں اس کو ہلکا مت لو. یہاں بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. جی اور ایک انسان نہ ہونے کے ناطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قسم نہ کھائیں. لیکن اگر ہمیں قسم کھانے کی کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو پھر ہم نے قسم کس کی کھانی ہے؟ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں. یہ جو ہم دوسری چیزوں کی یا ذاتوں کی کھاتے ہیں نا، قرآن کی قسم کھا لی، ماں کی قسم کھا لی، بچوں کی قسم کھا لی. میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتی ہوں. یہ سب جو ہے نا، یہ لف کہتے ہیں اس کو. یہ وہ قسمیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عمل کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا حق ہی نہیں. یہ اللہ کا کام تھا. اگر آپ کو کسی جگہ پہ ضرورت پڑ بھی جائے، آپ اللہ کی قسم کھائیں. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت سورہ نور میں دی ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں شوہر اور بیوی کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جہاں کوئی شک و شبہات آ جائے ایک دوسرے کے کریکٹر کے اوپر، تو وہاں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں بھی اللہ نے کہا کہ وہ قسمیں کھائیں. یعنی پہلے دونوں کو اللہ نے کہا کہ 4 قسمیں کھائیں. پہلے شوہر بھی کھائے، اور شوہر 4 قسمیں کھانے کے بعد وہ کہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے بالکل. اور 5ویں قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور پھر اسی طرح سے اس عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی 4 قسمیں کھائے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر جھوٹ کہے تو اس پہ اللہ کا غضب بھی ہو. یعنی وہاں اللہ کی لعنت نہیں، اللہ کا غضب بھی ہو. اس کا کیا ریزن ہے وہ انشاءاللہ کبھی بات میں بھی بات ہوگی تو بتائیں. تو 3 آپ کے پاس حرف جارہ آ گئے، با، تا اور واو. چوتھا حرف جارہ نوٹ کریں آپ، وہ حرف جارہ ہے کا. کا کیا کرتا ہے؟ دراصل کا جو ہے نا وہ تشبیہ کے لیے استعمال آتا ہے. یعنی سمجھنے کے مانند کی طرح کہہ لیں آپ اس کو. دوسرا آپ اس کا مطلب دینا چاہیں تو آپ اس کو طرح کہہ لیں، کی طرح کہہ لیں. جیسے میں آپ سے کہوں الماؤ، الماؤ پانی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پانی کی طرح، تو کلماؤ پانی کی طرح ہو جائے گا. میں آپ سے جس طرح سے کہنے چاہوں مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں صاحب الحوتی. کیا مطلب ہے صاحب الحوتی؟ ہوتی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جی نہیں معلوم. ہوتی کہتے ہیں مچھلی کو.
ہوتی کس کو کہتے ہیں سر جی؟ سورہ کہف میں بھی آپ پڑھتے آئے ہوں گے. حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے شاید. لقب نہیں ہے لیکن وہ تو چھوڑتے، لیکن ہوتی کے معنی ہے مچھلی. تو صاحب الحوتی کا کیا معنی ہوا؟ صاحب مچھلی الحوتی والے کا مچھلی والا لوگ نہیں، یا مچھلی والا، مچھلی والا. مچھلی والا. ٹھیک ہے. اور یہ لقب تو لاکھ ہے، لیکن صاحب الحوتی سیدنا یونس کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ وہ کافی عرصے تک جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب میں اس کے ساتھ جو ہے وہ حرف جارہ کا لگا دیتا ہوں. تو اب کیا ہو جائے گا؟ کساہی بالحوتی. اب اس کے معنی کیا ہو جائے گی؟ اب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مچھلی والے کی طرح. مچھلی والے کی طرح، مچھلی والے کی مانند. ٹھیک ہے جی. 4 ہو گئے جی. 5ویں پہ آ جائے. 5واں میں آپ سے کہتا ہوں لی. لی جو ہے یہ کا کے لیے، اور یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. کسی چیز کی ملکیت کو بھی اگر دکھانا ہو تو اس کے لیے بھی آتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ ہی، اللہ، اس کے ساتھ میں لام جارہ لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں اس کے ساتھ لام جارہ لگا دیتا ہوں تو اللہ کا بھی یہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے ساتھ میں نے لام جارہ لگا دیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ للہ. اب اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. میں آپ سے کہتا ہوں سر جی، میں آپ سے کہتا ہوں رسولہ. رسولہ کیا مطلب ہے سر جی؟ اس کا رسول. اس کا رسول، اس کا رسول. میں اس کے ساتھ جو ہے لام جارہ لگا دیتا ہوں تو کیا کرے گا؟ رسولوں کو کیا کرے گا؟ حالت جر میں لے جائے گا. لے رسولی ہی، لے رسولی ہی. اور اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا جی؟ اس کے رسول کے لیے. اس کے رسول کے لیے، اس کے رسول کے لیے. تو 5 ہو گئے آپ کے پاس. با، تا، واو، کاف، لی. 6ٹھے پہ آ جائیں جی. 6ٹھا ہے فی. فی کا کیا معنی ہے؟ فی کا معنی ہے میں. فی کا معنی ہے میں. احتشام صاحب، میں آپ سے کہتا ہوں جی احتشام صاحب کیا معنی ہوا اس کا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کیا لکھا آپ نے. سبیل اللہ. اللہ کی سبیل.
اللہ کا راستہ, سبیل کہتے ہیں راستے کو. ٹھیک ہے, میں اس سے پہلے حرف جارہ فی لگا دیتا ہوں. تو فی کیا کرے گا جی؟ اللہ کے راستے, سبیل کو کیا کرے گا؟ حالت جر میں لے جائے گا. فی سبیل اللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں. میں آپ سے کہتا ہوں لیلۃ القدر, قدر والی رات, قدر والی رات, عظمت والی رات. میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں فی جارہ. تو کیا کرے گا؟ لیلۃ کو کیا کرے گا؟ حالت جر, لیلتی. لیلۃ القدر, فی لیلۃ القدر. یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں تو ہم پہلی آیت اسی طرح سے یاد کرتے تھے کہ پہلی والی آیت کے اندر جو ہے نا لیلتی آیا ہے, اگلی والی میں لیلۃ آیا ہے. انا انزلنا, کیا ہے آیت پڑھیے ذرا. انا انزلنا فی لیلۃ القدر, فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے تو اسی طرح سے یاد کی تھی کہ پہلی میں جو ہے نا وہ لیلتی آئے گا اور بعد میں لیلۃ آیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تی کیوں آتا تھا اور تو کیوں آتا تھا, لیکن اب جا کے عمر کے اس حصے میں اب جا کے پتا چلا کہ تی کیوں آیا تھا اور تو کیوں آیا. اصل بنیادی چیز جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک جا رہا, وہ کچھ نہیں کرتا, ایک ہی کام کرتا ہے, اور وہ کام صرف اور صرف اتنا ہے سر کہ وہ اسم کو, اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے بس. اور ہر حرف جارہ کا اپنا ایک معنی ہے بس. یہ ذہن میں رکھیے. قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. کوئی ایسی شاد و نادر آیت ہوگی جس کے اندر یہ حرف جارہ استعمال نہ ہوتے ہو, یعنی یہ مرکب جاری آپ کا استعمال نہ ہوتا ہو, چاہے وہ اسم کے حوالے سے ہو, جملہ اسمیہ بنے, چاہے وہ جملہ فعلیہ بنے, کوئی بھی چیز بنے. بہت ریئر کیس ہوگا کہ استعمال نہ ہو, نہیں تو ملے گا ہی ملے گا استعمال ہی استعمال. یہ جو دو مرکب خاص طور پہ مرکب اضافی اور مرکب جاری, بس. لیکن یہ آسان اس طرح سے کہ اس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا, یہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے, چاہے وہ مفرد ہو چاہے وہ مرکب. مرکب ہوگا تو وہ اگر مرکب اضافی ہوگا تو مضاف کو لے جائے گا, مرکب توصیفی ہوگا تو وہ موصوف کو لے جائے گا, تو صرف آٹومیٹکلی اس کے تابع ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی حالت جر میں جائے گی. اور مرکب اضافی تو ہوتا ہی حالت اپنا جو مضاف الیہ ہو تو ہوتا ہی حالت جر. اور اگر مرکب اشاری ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ اشارہ جو ہے وہ تو معرفہ ہوتا ہے اور اشارہ مبنی ہوتا ہے, تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ یہ جو ہے وہ کون سی حالت میں ہے. تو آپ کے سامنے 6 آ گئے, با, تا, واو, کاف, فی اور لی. اور آپ نے دیکھا کہ 6 کے 6 جتنے بھی آئے, 6 جو آئے تھے یہ سب جو ہے وہ سنگل ورڈ تھے, سب سنگل ورڈ تھے. اب کچھ آپ کے پاس جو ہے نا وہ سنگل ورڈ سے زیادہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں ڈاکٹر شائستہ من سے کیا مراد ہوگی؟ سے بھی ہو سکتا ہے, طرف بھی ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں من جانب, من جی اللہ, اللہ کی طرف, اللہ کی طرف, اللہ کی طرف سے. اب اس کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کریں, اس کو آپ پڑھ سکتی ہیں من اللہ,
पढ़ नहीं सकती ना, है तो ये मिन ना, जी पढ़ नहीं सकती। तो याद रखिएगा कि मिन को जब आप मजरूर के साथ मिलाते हैं, और मजरूर अगर मारफा हो, याद रखिएगा क्या हो, मारफा, मारफा हो। अगर मारफा होगा तो आप याद रखिएगा कि इसको मिलाने के लिए आरजी कसरा, आरजी फतह दे देंगे, मिनल्लाह, ठीक, ठीक है। जैसे आपको कुरान मजीद में एक जगह मिलता है मिनल जिन्नति वन नास, इंसानों और जिनों में से, मिन अजाबिन अलीम। अजाबिन अलीम के अंदर देखें आपको मिन के साथ मिलाना नहीं पड़ता। अजाबिन अलीम अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे अजाबुन अलीमुन, मुझे बताइए अजाबुन अलीम, अलीमुन आपको क्या लग रहा है? तो दोनों पे तनवीन आ रही है। ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको, ये मुरक्कब लग रहा है, मुफरद लग रहा है? मुरक्कब है तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, दर्दनाक अजाब, जी दर्दनाक अजाब, ठीक है। इस पे मैं मिन दाखिल कर देता हूँ। मिन क्या करेगा? अजाब को हालत जर में कर देगा। अजाब को हालत जर में कर देगा, तो मिन अजाबिन, और अजाब जो है मौसूफ है तो सिर्फ ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगी, जी तो वो भी क्या हो जाएगी, अजाबिन अलीम, अली, दर्दनाक अजाब से, दर्दनाक अजाब से। अब ये देखें, एक जो हम तजवीज में पढ़ने में गलती करते हैं, अलीम इसका मतलब है दर्दनाक, और अलीम, अलीम इसका ताल्लुक अल्लाह की सिफात है, बहुत जानने वाला, अलीमुन बहुत जानने वाला, और अलीम दर्दनाक। दर्दनाक। तो जब हम पढ़ते हैं तो ये जो तजवीद है इसका ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। इनका कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो गलत, आपका जो मखरज है वो मानवी तब्दीली दे देता, और जब मानवी तब्दीली आ जाती है तो गड़बड़ होती है। बास जगहों पे मानवी तब्दीली नहीं होती है, मतलब उसका माना में तब्दीली नहीं होती, आपका पढ़ना का तरीका है लेकिन मानवी तब्दीली नहीं होती। लेकिन जिस जगह पे मानवी तब्दीली हो जाए उस जगह पे ख्याल रखना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक और एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहूं ये है तो फेल, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। क्या लिखा है मैंने? आओ हैना, आओ हैना। आओ हैना का मतलब हुआ उन औरतों ने उतारा या नाजिल किया। और दूसरा लफ्ज है आओ हैना, यहाँ एक अलिफ आपको खींचना पड़ता है। आओ हैना, आओ हैना, एक अलिफ खींचना है आपको। मानवी तब्दीली कितनी बड़ी है, आओ हैना उन औरतों ने उतारा, आओ हैना हमने उतारा, हमने नाजिल किया। अब अल्लाह अगर किसी जगह पे अपनी बात करना चाह रहा हो कि आओ हैना हमने नाजिल किया, और आप उस अलिफ को ना खींचें और आप पढ़े इन्ना आओ हैना, तो अब तर्जुमा क्या हो जाएगा, यकीनन उन औरतों ने नाजिल किया। तो कुछ जगहों पे मानवी तब्दीली जहाँ आती है वहां एहतियात करना बड़ा जरूरी है तजवीज के बाद। अच्छा जी, एक और नोट करना है, ये मिन जो है ना, मिन, ये मिन और अन, ये मोर और लेस एक ही माना पकड़ते हैं। इसकी कुछ और बुनियादी वजूहात हैं इनके यूजेज में, वो इंशाल्लाह जब उसका वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इस तरह से समझने की ये भी जो है बिल्कुल मिन और अन जो है वो एक ही तरह से इस्तेमाल होते हैं। के के मामले में भी आता है, उमूमन ये से के मामले ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ
میں آپ سے کہتا ہوں ذکر اللہ، کیا مانا ہوا ذکر اللہ؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ان کا استعمال کر دیتا ہوں. یہ کیا بن جائے گا؟ ان ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد سے. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہتا ہوں اچھا ان اور من کے بارے میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں. من جب مجرور اس کا معرفہ ہو تو ملا کے پڑھنے کے لیے آپ اس کے اوپر عارضی فتح لگا دیتے. ان کے ساتھ آپ کو عارضی کسرہ لگانا پڑتا ہے. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں الفحشاء، فحاشی، میں اس کے ساتھ ان لگا دیتا ہوں تو کیا بن جائے گا؟ ان میں نے اس کے ساتھ لگا دیا تو یہ حالت جر میں گیا. اب یہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، ان الفحشاء بن رہا ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ اس کے نیچے یہاں عارضی فتح لگایا تھا، یہاں عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں، ان الفحشاء. تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ فحاشی سے، ان الفحشاء والمنکر، منکر اور فحاشی سے. تو کتنے ہو گئے جی؟ 8 ہو گئے. با، تا، واو، کاف، فی، لی، من، ان. اب رہ گئے 3 اور. 3 اور کے اندر ایک ہے الہ. الہ کا کیا معنی لیں گے ڈاکٹر صاحب؟ طرف. الہ کا معنی ہے طرف، تب بھی جائے گا. جیسے میں آپ سے کہوں یوم الدین، کیا مطلب ہے یوم الدین؟ جی یوم الدین کیا ترجمہ ہوا؟ آخرت کا دین، دن، جزا کا دن، جزا کا دن. جزا کا دن. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر الہ داخل کر دیتا ہوں. یہ اس کو حالت جر میں لے جائے گا اور بن جائے گا الہ یوم الدین. تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ جزا کے دین کی طرف، دین کی طرف نہیں، جزا کے دن کی طرف، جزا کے دن کی طرف. یا جزا کے دن تک. میں آپ سے کہتا ہوں اس کے اندر بھی نوٹ کیجیے گا. میں آپ سے کہتا ہوں النور، نور کے کیا معنی ہے؟ روشنی. روشنی. میں اس پہ لگا دیتا ہوں الہ. الہ کیا کرے گا جی؟ اس کو حالت جر لے جائے گا الی النوری، روشنی تک، روشنی تک. اب الہ کے بارے میں بھی یاد رکھ لیجئے گا، جس طرح سے من اور ان معرفہ اسم کے ساتھ آتے ہیں تو من جو ہے اس پہ عارضی فتح لگا دیتے ہیں، ان پہ عارضی کسرہ لگا دیتے ہیں. الہ کے بارے میں بھی نوٹ کر لیں کہ الہ پہ کھڑی الف ہے نا، کھڑی زبر ہے، یہ سب سیدھی ہو جاتی ہے. یہ جب ملا کے لکھتے ہیں تو پھر یہ کھڑی جو ہے جتنی آ رہی ہے نا یہ سب سیدھی ہو جاتی ہے. الی النور، الہ النور پڑھنے میں نہیں آئے گا، الی النور ہو جائے گا، روشنی تک، یا روشنی کی طرف، یا روشنی تک.
ٹھیک ہے جی. 10ویں پہ آ جائیں, وہ ہے اعلی. اعلی کا کیا معنی ہوگا؟ پر. پر. اللہ کا معنی ہوگا پر. اللہ کے بارے میں آتا اللہ کدھر ہے؟ عرش. اللہ لگا دیا میں نے اس کے ساتھ, اللہ کی پریپوزیشن اللہ العرشی, عرش پر. اللہ کا ہے العرش. اللہ اور الہ جب ملا کے لکھیں گے معرفہ کے ساتھ تو یہ ساری کھڑی جو ہے نا یہ سب سیدھی ہو جائے کریں گی. العرشی, العرشی. الاسلامی, اسلام پر. الدینی, دین پر. الکرسی, کرسی پر. ٹھیک ہے جی. اور آخری ہے جس کو ہم کہتے ہیں حتی. حتی کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ. نہیں, یہاں تک کہ نہیں, اس کا اصل جو معنی ہے وہ ہے تک. وہ جو کے کا معنی ہے نا وہ انشاءاللہ جب آپ فیل میں جائیں گے تب آپ کو اس کا پتہ چلے گا. یہاں تک بھلے ابھی آپ لے لیں, جیسے مثال کے طور پہ سورہ اس میں پڑھتے ہیں آپ, کیا پڑھتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر. مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے. حتی حینی, ایک زمانے تک. تو بنیادی بات یہ ہے کہ حرف جارہ, مرکب جاری ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جس میں حرف جارہ استعمال ہوتے ہیں. حرف جارہ کرتا کیا ہے؟ اسم پہ جب داخل ہوتا ہے تو اسم کے حالت جر میں لے جاتا ہے. ٹوٹل حرف جارہ جو ہیں عربی زبان میں وہ 17 ہیں. قرآن مجید میں چونکہ صرف 11 استعمال میں ہیں اسی لیے میں نے وہ 11 آپ کے سامنے لکھے ہیں. بس آپ کو یہ 11 حرف جارہ معلوم ہونا چاہیے کون کون سے ہیں اور یہ کیا معنی دیتے ہیں. باقی اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے, صرف وہ کیا کرتا ہے اپنے اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. اگر مفرد ہوگا تو سمپل لے جائے گا, اگر مرکب ہوگا تو اس مرکب کی کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سا مرکب ہے. مرکب توصیفی ہے تو موصوف کو لے جائے گا, صرف آٹومیٹکلی پھر حالت جر میں چلی جائے گی. مرکب اضافی پہ داخل ہوگا تو مرکب اضافی میں اصل چیز مضاف ہوتی ہے, مضاف پہ داخل ہوگا مضاف الیہ تو ہوتا ہے حالت جر میں. مرکب اشاری پہ داخل ہوگا, آپ کو معلوم ہے اشارہ جو ہے وہ مبنی بھی ہوتا ہے معرفہ بھی ہوتا ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دے گا کیونکہ اس کے اوپر اگر حرف جارہ داخل ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ مرکب اشاری جو ہے وہ حالت جر کے اندر. ہر حرف جارہ کا اپنا ایک معنی ہے اور اس معنی کو پھر آپ اسی مفہوم کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. قرآن مجید میں حرف جارہ بہت استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کی کوئی ایسی شاد و نادر آیات ملیں گی جس میں آپ کو یہ دو مرکب, ایک مرکب جاری اور دوسرا مرکب اضافی, جس کا استعمال آپ کو نہ ملے. بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس کے بارے میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ آپ سے سن لیں ابھی پھر آپ کی اس تک کہ یہ جتنے بھی مرکبات ہم نے اس سے پہلے کیے وہ مرکب جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا بن کے آتے ہیں, خبر بن کے آتے ہیں. مرکب جاری کے حوالے سے یاد رکھ لیجیے گا کہ یہ نہ کبھی مبتدا بنتا ہے نہ یہ کبھی خبر بنتا ہے. یہ ہمیشہ جملے کے اندر ایک متعلق کی حیثیت سے آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر جو ہے جملے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن کے اندر کچھ رکھیں گے, کچھ اور بھی چیزیں آپ کے سامنے چھوٹی موٹی رکھیں گے. اور اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا جو اسم کے اگر ہم نے 2 حصے اگر ہم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی پہلا حصہ آپ کا اسم کا مکمل ہو جائے گا. اگلی کلاس کے اندر ہم کچھ آپ کے ساتھ ایکسرسائز کریں گے. اس کے بعد جو 2 سیشن ہوں گے ہمارے
اس میں ہم صرف قرآن کی آیات آپ کے ساتھ میں مختلف چھوٹی چھوٹی آیات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ میں رکھوں گا. وہ قرآن کی آیات ہوں گی, اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے, اس کی ہم ترکیبوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کے ساتھ ایک سلسلہ چلے گا اور آپ کو ایک مزہ بھی آئے گا اور آپ کو ایک محسوس بھی ہوگا کہ جو کچھ آپ نے اب تک پڑھا ہے وہ کس طرح سے استعمال میں آ رہا ہے. اس کے بعد ہم اسم کے اندر ایک اور سیکشن ہوگا جس میں ہم جائیں گے, جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے, جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے, جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے, جملہ اسمیہ کے اندر اثر کیسے پیدا کیا جاتا ہے, کو پکارنا ہو, ندا دینی ہو تو اس کو ندا کیسے دی جاتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, بیسک اسٹرکچر آپ کے سامنے آ چکا ہے. یہ بیسک اسٹرکچر آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے رہنا ہے. اسم کی جو 4 پراپرٹیز ہم نے شروع میں پڑھی, اس کے اعراب کے حوالے سے, اس کی جنس کے حوالے سے, اس کے عدد کے حوالے سے, وہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں رہیں. مرکبات کی کنسٹرکشن آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. وہ مرکب آپ سے بنتا ہے نہیں بنتا, کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو ایکسرسائزز ہم دیتے ہیں اس کا بنیادی آبجیکٹو آپ سے جملے بنوانا نہیں ہے. اس کا اصل آبجیکٹو تو یہ کہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہو جائیں. اصل آبجیکٹو تو آپ کو قرآن کی آیات کی کو سمجھنا ہے. اس کے لیے آپ کو جملہ بنانے کی یا کنسٹرکشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو صرف اور صرف یہ کہ آپ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ اور بہتر سے بہتر ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا آبجیکٹو نہیں ہے ہمارا. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں ساتھ ساتھ رہیں. تھوڑا تھوڑا کبھی کبھار موقع ملے تو اگر جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ لوگ اس کے نوٹس بناتے ہیں تو اس کے نوٹس کو کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ ذرا دیکھ لیا کریں, تاکہ کہ جب آگے والے حصے میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائیں گی چیزیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید ہے بہت کہ ہم چیز سے نکلیں گے انشاءاللہ, اور جو ہمارا اصل جو ہدف ہے اس کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہونے کی بھرپور کوشش کریں گے. لیکن بہرحال اس کے لیے تھوڑی سی محنت درکار ہے, اور محنت ماشاءاللہ آپ سب لوگ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اس میں بھرپور کامیابی عطا کرے. کوئی سوال, کوئی چیز, کوئی اشکال ہو تو پوچھیے سر. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہو. السلام علیکم سر جی. ایک سوال ہے, یہ حرف جارہ جو آخری لفظ استعمال کیا حتی, تو اس کا بھی جو کڑا زبر ہے یہ سیدھے ہو جائے گی کہ نہیں؟ نہیں, اس کی نہیں ہوگی, اس میں ضرورت نہیں پڑتی, اس میں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ہارون صاحب, آج لگتا ہے آپ کو دیر ہوگی تھوڑی. السلام علیکم. نہیں جی, میں تھوڑی سی بس 2 منٹ 12:02 پہ آ گیا تھا. میں نے دیکھ لیا تھا آپ نے شارپ 11 بجے کا, ہمارا ٹائم 11 بجے ہوتا ہے سر جی, تو ابھی یہاں پہ اس وقت 11 بجے ہیں, وہ ابھی 1 گھنٹہ پیچھے بھی ہو گیا ہمارا. اچھا, تو لیکن وہ ٹائم سے لحاظ سے جو ہے نا, لیکن میں نے وہ میسج مل گیا تھا آپ کا, ماشاءاللہ آپ پہلے سے نوٹس دیتے ہیں ٹائم سے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور ہمت دے. یہ بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج تو ہے ہمارے لیے سیکھنا, لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں شوق زیادہ پیدا ہو رہا ہے کہ اصل مطلب کو سمجھا جائے اور گہرائی میں اترا جائے. وہی اصل میرا خیال مقصد یہی ہے. جی جی اصل جی, وہ ٹھیک ہے, گرامر ابھی نہیں آئے گی ساری, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے آپ جو ریکارڈنگ بھی آپ نے ساری رکھی ہے نا, وہ بہت عمدہ چیز ہے, کیونکہ اس سے پھر ہم 2 چیزیں میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پڑھ کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں قابو کر لیں گے تو پاسبل نہیں ہے سر. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں, اس کے ساتھ لگے رہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آسان بھی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا ہمارے لیے بھی وسعت پیدا کرے گا اور ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس پہ سمجھنے کی بھی توفیق دے, اور اصل چیز یہ کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو اصل ہدف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.